بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے اسلامک اسٹڈی کے پورشن اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، یہ ٹاپک ہے ہمارا، اور اس کو ہم لاسٹ لیکچر سے فردر کچھ چیزوں کو سمرائز کریں گے۔ عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جس طریقے سے بیان کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان میں خلفائے راشدین کی کچھ ایگزامپلس تھیں جن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم عورت کے مقام کو واضح کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے احکامات دیے۔ جو باقی چیزیں تھیں جیسے سود، شراب اور اس طرح کے احکامات جن سے منع کیا گیا، جو چیزیں اسلام میں الاؤ نہیں تھیں، ان کو آہستہ آہستہ اس چیز پر لایا گیا کہ یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں، اور ان کے استعمال سے اجتناب کے لیے تلقین، پھر احکامات سختی سے منع کی طرف آ گئے۔ لیکن جب عورت کے مقام کی بات آئی تو اس کے بارے میں کوئی ڈیلی ڈالی احکامات نہیں تھے، بلکہ کلیئر کٹ اور جو ہے وہ ایک دم آئے تھے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک دم مرد جو ہیں، مرد کمیونٹی جنہوں نے عورت کو اتنا پہلے مقام نہیں دیا ہوا تھا، جو پر اسلام سے ہم اگر چیزوں کو دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و احادیث میں احکامات دیے، اس سے واضح ہو گیا کہ عورت کے جو حقوق ہیں، جو ان کے فرائض ہیں، جو ان کی معاشرے میں ایک رسپیکٹ اور سٹیٹس ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف تعلیمات کی حد تک نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگمات تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، انہوں نے ان کو بھی مقام دیا، ان کو صلاح مشورے میں برابر کا شریک ٹھہرایا، اور صحابہ کرام نے بھی ان کی جو تقلید ہے وہ کی، ان کی پیروی کی، اور اس کے بعد عورت کو آہستہ آہستہ اسلام میں جو ایک مقام ہے وہ ملتا گیا۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کی کچھ ثقافتیں ایسی ہیں، کچھ ہم نے دیکھا دیکھی معاشرے میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو وہ اب ہمارے معاشرے میں وہ برائیاں ڈیپ روٹ ہو چکی ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، اور ہم اس کو اپنے معاشرے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، جن کو اپروٹ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو جڑوں سے اٹھا کر یا جڑوں سے نکال کر پھینکنے کی ضرورت ہے، یا اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو مرد اور عورت ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر معاشرے کے لیے ایک مقام دیا ہے، وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، اور ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ ایک معاشرہ جو ہے ایک جسم کی مانند بنتا ہے جب ایک دوسرے کا احساس ہو۔ تو مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ ان میں سے بہتر ہے جو ایک دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، جبکہ دونوں معاشرے کی ایک اکائیاں ہیں، اور جو ایک یونٹی بنتی ہے، جس سے ایک سماجی اکائی، ایک خاندان بنتا ہے، اور خاندان میں میاں بیوی جو ہیں ان کے کیا رولز ہیں، وہی آگے جا کے کلچر اور ایک بہتر معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے میں پھر انہوں نے کس طریقے سے اچھائی کو پھیلانا ہے، ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بھائی بہن والا ہونا چاہیے۔ تو اس عورت کے مقام کو واضح کرنے کے بعد عورت کا کیا مقام ہے، اور مرد کس طریقے سے اس کی سپورٹ کرے، رسپیکٹ کرے، اس کو مقام دے، اور عورت کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں، اور ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کریں، اس طریقے سے ایک پرامن اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ عورت کے مقام سے آگے بڑھ کر معاشرتی ذمہ داریاں جو مرد اور عورت دونوں نے سنبھالنی ہیں، ان کی طرف جاتا ہے۔ تو ان کی کچھ احادیث اور کچھ ایگزامپل جو ہیں ان کی طرف ہم ریفر کریں گے۔ تو رول آف دا مسلم مین اور وومین ان دی سوشل لائف آف دی کمیونٹی، یعنی کہ ایک ہمارا جو کمیونٹی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، ہمارا ایک گھر ہے، ساتھ میں دو چار جو ہے ہم سارے اس طریقے سے محلہ بنتا ہے، سٹی بنتے ہیں، ٹاؤن بنتے ہیں۔ تو یہ پورا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک گھر میں ایک عورت کا جب مقام واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس گھر میں ایک عورت اور ایک مرد دونوں مل کے جو اس سائڈ پہ جائیں، اس سائڈ پہ جائیں، جو ہمسائے ہیں، جو دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیسے بھلائی سے پیش آنا ہے، اور ایک بہتر معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا۔ تو یہ آگے ہم نے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ وی کوٹ ہیئر از دی قرآنک ورس وچ اسٹیٹس، یعنی کہ ہم قرآنی آیت کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور قرآنی آیت کا ذکر کر لیتے ہیں، جس سے چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ دا بلیورس، یعنی کہ جو ایمان والے لوگ ہیں،
اور ان میں کون کون ہے؟ مین اینڈ وومین، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور کلوز الائز ٹو ون اینڈ ادر. یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کلوز الائز یعنی کہ ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہیں، ٹو ون اینڈ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ وہ چلتے ہیں. لیکن آگے بڑی ایک اہم بات کی گئی، دے انجوائن واٹ از رائٹ اینڈ فارورڈ واٹ از رانگ. وہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تو چلتے ہیں، ہمدردی بھی رکھتے ہیں، اور وہ اچھائی کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی کہ یونٹی، ایک ڈفرینس پیدا نہیں کی گیا بلکہ یونٹی الائز کا کہا گیا ہے. ساتھ میں یہ کہا گیا کہ وہ اچھائی کے کام میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ایک اچھا معاشرے کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے. دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ ڈراز آور اٹینشن ان دس ورڈز از دا کلوز ریلیشن شپ بٹوین بلیونگ مین اینڈ بلیونگ وومین. یہاں پہ یہ جو اوپر ہم نے آیت کا ذکر کیا کہ جو مین اینڈ وومین آر کلوز الائز ٹو ون اینڈ ادر، تو اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ مین اور وومین جو ہیں ان کے درمیان میں ایمان کا رشتہ، اور ایمان والے بھی وہ ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک کلوز ریلیشن شپ ہے. یعنی کہ ان کے درمیان میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جاتی، کوئی پردہ نہیں اس لحاظ سے رکھا جاتا کہ وہ بالکل ایک دوسرے سے کٹ آف ہو جائیں، بلکہ معاشرے کی بہتری کے لیے وہ ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں. دا فریزالوجی آف دی ورڈ سجیسٹ host of subtle but very serious implications that make the relationship between believers, males and females, one of mutual help. یعنی کہ یہ جو ایک آیت ہے، یہ صرف آیت کی حد تک نہیں بلکہ آپ ان کے الفاظ میں جائیں تو معاشرے کو کس طریقے سے وجود میں لے کے آتا ہے. یہ ایک ہمیں درس دیتا ہے کس چیز کا؟ ون آف دی میوچل ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کوآپریشن اینڈ سولیڈیرٹی. کسی کو مسئلہ ہے، کسی کو ضرورت پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو. دس از ایکسپلینڈ بائی دی پروفٹ ان ہز اسٹیٹمنٹ. یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، ان کا حکم دیا ہے ان دیئر میوچل افیکشن، کہ ان کو آپس میں باہمی ہمدردی ہوتی ہے، کمپیشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے اور سمپیتھی ہوتی ہے. دا بلیورز آر لائک ون باڈی، یعنی کہ جو ایمان رکھنے والے مرد اور عورت ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں. وین اینی آف اٹس آرگنز ہیز اے کمپلینٹ، یعنی کہ پورے معاشرے کی بات اگر کی جا رہی ہے، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی گھر میں کسی کو تکلیف ہو، کسی کو مسئلہ ہو، دا ریسٹ آف دی باڈی ریسپونڈس ود سلیپ لیسنس اینڈ فیور. یعنی کہ ایک جسم میں اگر بات کی جائے تو جسم میں اگر آپ کو کسی حصے میں، جسم کے کسی جگہ پہ درد ہے، تکلیف ہے، تو آپ کا پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی اور بخار سا فیل ہوتا ہے. اسی طرح سے معاشرے میں اگر کوئی مرد یا عورت تکلیف میں ہے تو اس طریقے سے جو اس کے ہمسائے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، سب تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کی ہمدردی کے لیے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ مدد کریں، کوآپریشن کریں. سچ اے سوشل اسٹرکچر دیٹ ریزمبلز ون باڈی کین ناٹ ڈسکارڈ اے سنگل سیل میل اور فیمیل لیٹ الون اے سنگل ممبر. یعنی کہ جس طریقے سے یہ معاشرے کی ایک پوری باڈی کی اگزامپل دی گئی، اسی طرح سے جس طرح جسم میں سے ایک سیل کو الگ نہیں کیا جا سکتا، معاشرے میں بھی ایک مرد یا عورت کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. The Prophet has amplified the nature of this bond in a number of statements that bring it before us in absolute clarity. یعنی کہ یہی جو بات ہے، یہی جو پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف احکامات میں، مختلف احادیث میں یہ ریفر کیا ہے، اس کی تلقین کی ہے اور سبق یاد کرانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں اسلام ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث ہے، دا بیسٹ آف دی پیپل از دا ون ہو برنگز دیم موسٹ بینیفٹ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اور فائدہ کس طرح پہنچاتا ہے؟ ہمدردی رکھتا ہے، کوئی تکلیف میں اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی کوآپریشن کرتا ہے. یہ ساری کی ساری اس کی علامات ہیں. ہی آلسو سیز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، لیٹ اینی ون آف یو ہو کین بی آف بینیفٹ ٹو ہز ہر برادر اور سسٹر ڈو سو، کہ تم میں سے جو اپنے بھائی یا بہن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا فائدہ کرے، اس کی مدد کرے. دس مینس دیٹ ایوری مسلم مین اور وومین، کہ مسلمان جو ہیں وہ مرد ہو یا عورت ہو، شوڈ ڈو ہز اور ہر اٹموسٹ ٹو ہیلپ دیئر برادرز اینڈ سسٹر. جتنا وہ کر سکے وہ اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے کریں اور ان کی بہتری کے لیے مدد کر سکتے ہیں تو کریں. اسلام ڈز ناٹ الاؤ اینی آف اٹس فالوورز میل اور فیمیل ٹو اڈاپٹ اے پیسو اور کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں سے الگ ہو جاؤ، دوسروں سے پردہ رکھ لو یا دوسروں سے کٹ آف کر لو. اس چیز کی تلقین ہرگز نہیں کرتا بلکہ ایکٹیو رول کی ڈیمانڈ کرتا ہے. انڈیڈ اٹ الینیٹس، اوسٹاسائزز
any individual who does not think about or act on the needs of the community, وہ اس طرح سے معاشرے کو نہیں کہتا کہ وہ دوسرے معاشرے سے الگ ہو جائے بلکہ معاشرے کا حصہ بناتا ہے اسلام. The Prophet says, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, whoever does not concern himself with the affairs of the Muslims does not belong to them, کہ جو مسلمانوں کی خیر خواہی کا جو ہے اس کو فکر نہیں ہے یا جس کو ان کے بارے میں نہیں سوچتا, تو وہ سمجھو کہ وہ مومنین کا یا مسلمانوں کا معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک بات ہے, ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دوسروں کا سوچنا چاہیے. یہی ہمیں احادیث سے یہاں پہ سبق مل رہا ہے. دا بانڈ آف کلوز الائنس بٹوین بلیورز از given a different expression in the قرآن, یعنی کہ جو بانڈ ہے, جو مومنین ہیں, ایمان رکھنے والے ہیں, ان کے درمیان میں جو بانڈ یا الائنس ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے کی بات کی گئی ہے, وہ قرآن میں کہا گیا ہے. گاڈ سیز آل بلیورز آر بٹ برادرز سسٹر, یعنی کہ جو تمام ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. The Prophet explains this relationship same, یہاں پہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے, none of you attains truly to faith unless he loves for his brother sister whatever good he loves to him have himself, یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یہ حدیث ہے, جب تک وہ دوسرے بھائی اور بہن کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے ساتھ چاہتا ہے یا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, یعنی کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی, مومنین کے لیے بھی وہی پسند کریں. ہی آلسو سیز, ایک اور حدیث ہے, اے بلیور از اے برادر سسٹر آف ایوری ادر بلیور, کہ ایک جو ایمان والا ہے وہ دوسرے ہر ایمان والے کا بھائی یا بہن ہے. ہی شی ہیلپس ہم وین ہی شی از ان نیڈ, کہ جب کسی کو ضرورت ہو, وہ مرد ہو یا عورت, تو وہ مدد کرے, وہ بھلے مرد ہو یا عورت, یعنی کہ اگر مدد کرنے والا عورت ہے تو آگے مرد ہے یا عورت اس کی مدد کرے, اور اگر کوئی مدد کرنے والے جس کو چاہیے وہ عورت ہو, تو جو مدد کرنے والا ہے وہ مرد ہو یا عورت اس کو مدد کرنی چاہیے بغیر کسی ڈفرینس کے, کہ عورت عورت کی مدد کرے یا مرد مرد کی مدد کرے, اس ڈفرینس میں نہیں جانا چاہیے, بلکہ جو تکلیف میں ہو وہ مرد ہو یا عورت, جو وہ مدد کرے وہ کوئی بھی ہو, یعنی کہ مرد ہو یا عورت اس کی مدد کرے جتنا ہو سکتا ہے. ان نیڈ اینڈ ٹیکس کیئر آف ہز ہر انٹرسٹ ان ہز ہر ابسینس, یعنی کہ جب کوئی موجود نہیں ہے اس کے بارے میں اس کو نقصان کا نہ سوچے بلکہ اس کے فائدے کے لیے جو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں پلان کرے. اینڈ ادر سینگ بائی پرافٹ اسٹیٹس, یعنی کہ ایک اور حدیث ہے, اے مسلم از اے برادر سسٹر آف ایوری ادر مسلم, کہ ایک جو مسلمان ہے وہ دوسرے تمام مسلمانوں کا بھائی یا بہن ہے جب تک ان کا اور کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو جاتا, یعنی کہ میاں بیوی کا. ہی ڈز ناٹ ٹریٹ ہم ہر انجسٹلی نار ڈز ہی شی گیو ہم ہر اوے, یعنی کہ نہ تو وہ اس سے دور جاتے ہیں نہ اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اینڈ ادر ورژن of this saying of the Prophet related by Muslim on the authority of Abu Hurairah adds, یعنی کہ ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوٹ کی گئی ہے, not does he she let him her down, یعنی کہ وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے یا دوسروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. The Prophet is also reported to have said, یہاں پہ ایک اور حدیث کا ذکر ہے, whoever helps a brother sister through some need will have God helping him her with his her needs, یعنی کہ جو بھی مسلمانوں میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہو بھائی بہن کی, وہ دوسرے کی مدد جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا. whoever relieves a Muslim of distress in this life will have a distress of his or relieved by God on the day of judgment, یعنی کہ دنیا میں کسی پریشانی سے آپ اگر کسی کو نجات دلاتے ہیں یا اس کے سکون کے لیے کوشش کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو بھی دور کرے گا. اینڈ whoever covers up a fault of the Muslim will have his or faults covered up by God on the day of judgment, یعنی کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے, کسی کے گناہ پہ کسی کی غلطی کے درگزر کرتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کی غلطی یا کمی کوتاہی سے درگزر کرے گا. This means that doing whatever serves the interest of the Muslim community or its individual members and preventing whatever harms the interests of the Muslim community or of its individual members are the practical measures that bring the fraternity
اینڈ کلوز الائنس آف دا مسلمز انٹو بینگ، یعنی کہ جو اسلام ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، ایک پرامن معاشرہ، تم دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو نقصان سے بچاؤ، کوئی تکلیف میں تو اس کی تکلیف کو دور کرو، یہ اسلامی معاشرہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مرد و عورت کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ وی نیڈ ٹو ریممبر that these are stated by God himself to be essential qualities of the believing men and women۔ یہاں بھی یہ بات قابل ذکر ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں ایک اچھے مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ اگر ہم میں سے کوئی مرد اور عورت ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہونا چاہتا ہے، اچھا ایمان والا بننا چاہتا ہے، تو یہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن و احادیث میں ذکر کیا ہے یا احکامات دیے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ Acts of worship are duties incumbent on every Muslim, male or female, while bringing benefit and preventing harm are duties incumbent upon all Muslims, males and females collectively۔ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عبادت کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ عبادت کرے، لیکن جو فائدے کی بات ہوتی ہے یا ان جو مسلمس کی میل ہے یا فیمیل ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور نقصان سے بچانا، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جو کہ ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سچ ڈیوٹیز مسٹ بی فلفلڈ، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ پوری کرنی پڑیں گی، یہ پوری کرنی چاہیے۔ اف دے ریمین انڈن، ایوری ون ان دی مسلم کمیونٹی از ایٹ فالٹ اینڈ انکرز اے سن۔ جب معاشرے میں کوئی دوسرے کے فائدہ اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا تو سمجھو کہ معاشرے کا ہر فرد ایک گناہ کر رہا ہے۔ ہینس ایوری مسلم مین اور وومین کنسیڈر سچ اے کولیکٹیو ڈیوٹی، یعنی کہ معاشرے کے اندر جب مرد اور عورت مسلمان ہوں اور وہ یہ چیز احساس کریں ٹو بی انکمبنٹ آن ہم، اور ہر جو ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، جو فائدہ پہنچائے نقصان سے بچائے۔ ان فیکٹ مسلم شوڈ آل ٹرائی ٹو آؤٹ ڈو ایچ ادر ان دا گڈ ڈیڈس، کہ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ان ریسپانس ٹو گاڈز آرڈر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے جواب میں یہ بروئے کار لائیں۔ وائی with one another in good works، یعنی کہ اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ بنیں۔ اینڈ ٹو دی پروفٹس انجیکشن، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک دا لیڈ ان ڈوئنگ گڈ ورک، یعنی کہ جو اچھائی کا عمل ہو تو اس میں پہل کرو۔ یہ تمام مومنین کے لیے، مسلمان مرد و عورت کے لیے حکم ہے۔ تو آج کا سیشن یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ کس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد کے لیے، بھلائی کے لیے اور برائی سے بچانے کے لیے، دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں احکامات دیے ہیں۔ تو جو فردر آپ کا جو کوشچن آتا ہے تو اس میں کہیں آپ کو ریفر کرنی پڑیں یہ چیزیں، تو آپ ان چیزوں کو کوڈ کر کے اپنے کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔